محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ حالات حاضرہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی امید، معافی کی امید، استغفار کی امید لگا کر اللہ سے معافی مانگنا، انہی عنوانوں پر بات ہوئی تھی۔ گزشتہ جمعہ ایک واقعہ بھی آپ حضرات سے کہتے کہتے وقت کی قلت کی وجہ سے درمیان میں بات کو ختم کرنا پڑا۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی معافی چاہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا کہ حضرت ثعلبہ کی معافی کا ادنا حصہ اٹھا کر پوری دنیا پر تقسیم کر دیا جائے تو پوری دنیا کی مغفرت ہو جائے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والوں کو، تکبر اور گھمنڈ سے پاک لوگوں کو، دل صاف رکھنے والوں لوگوں کو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں کو، دل میں ندامت کرنے والوں کو، اللہ کے پاس معافی مانگنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی معافی عطا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی معافی نے اسے اولیاء اللہ کے درجے پہ لے جا کر چھوڑا۔ تو گزشتہ جمعہ ایک واقعہ درمیان میں رکا ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک جان جوان عورت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں درس حدیث کے لیے جایا کرتی تھی۔ ذرا میں بتا دوں کہ حضرت حسن بصری ہیں کون اور کیسے ولی ہیں؟ کیا عورتیں بھی حدیث میں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ عورتیں بھی سبق حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ تاریخ کے پنوں کو اٹھا کر دیکھا جائے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، حضرات صحابہ پر اور رہتی دنیا تک کی عورتوں پر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا احسان رہا۔ اگر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا احسان نہ فرماتی، مسلمان عورتوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرات صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر حضرات صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر تعلیم حاصل فرمایا کرتے تھے۔ کسی مسئلے میں مغالطہ ہو جاتا، پریشانی ہو جاتی، گھریلو مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو حضرت عمر سے بھی روایات منقول ہیں، حضرت ابوبکر سے بھی روایات منقول ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ امت کی ماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ اور حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا مسائل کو ایسے بیان فرماتی تھی۔ صحابہ میں عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہ بہترین فقیہ اور مفسر گزرے ہیں، اور عورتوں میں مردوں میں وہ گزرے ہیں، عورتوں میں حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا گزری ہیں۔ تو عورتیں بھی فقیہ ہو سکتی ہیں، عورتیں بھی علم حاصل کر سکتی ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کون تھے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے اللہ والے، صاحب دل آدمی۔ صاحب دل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت میرے سینے میں بھی دل ہے، سینے میں دل رہا تو نہیں چلتا، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو تبھی اسے صاحب دل کہا جاتا ہے، ورنہ میں بھی صاحب دل ہوں، آپ بھی صاحب دل ہیں۔ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، دل کے اندر اللہ کی خشیت ہو، دل کے اندر اللہ سے عشق ہو، دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو، اللہ کی معرفت ہو، خدا سے محبت ہو، ذکر میں مزہ آتا ہو، درود میں مزہ آتا ہو، گناہ سے دل پریشان ہو جاتا ہو، گناہ سے دل جو ہے بے قرار ہو جاتا ہو، ایسے آدمی کو صاحب دل کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے اللہ والوں کو دیکھنا تو کہاں جانا؟ حضرت مولانا طلحہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھو، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھو، اور پڑوسی ملک کا اگر ہم اشارہ کریں تو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب قبلہ دامت برکاتہم، ایسے بڑے بڑے اکابرین ہمارے ہندوستان میں بھی موجود ہیں جن کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ اور یہ صرف عام مسلمانوں کو نہیں بناتے بلکہ علماء کو بھی بناتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایک جملہ بولتے، مولانا ہو کو کرے جا کی، مولانا ہو کو کرے جا کی، ایک جملہ ہے۔ مولانا کے پیچھے 70 رہتے سو کون نے؟ کون؟ حضرات شیاطین۔ مولانا کے پیچھے 70 عام آدمی، انجینئر، ڈاکٹر، لائر، پروفیسر، لیبر، سب کے پیچھے ایک ایک لگا ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم کو جھکانا آسان نہیں، لیکن 70 مل کر کوشش کرتے ہیں کہ عالم جھک جائے۔ اور اسی لیے حضرات علماء سے اپنے اساتذہ اکرام فرمایا کرتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد اللہ والوں کی صحبتوں میں جا کر بیٹھا کرو، اس لیے کہ گمراہ بھی ہم لوگ انسنا زیادہ ہوتے۔ فرقے کون بنائے؟ مولوی صاحب بنائے، ہاں؟ فرقے کون بنائے؟ مولوی صاحب بنائے۔ اہل حدیث فرقے کو لے کر چلنے والا کون؟ عالم دین۔ دیوبندی فرقے کو لے کر چلنے والا کون؟ عالم دین۔ بریلوی فرقے کو لے کر چلنے والا کون؟ عالم دین۔ اس کے علاوہ نظریات کا کھیل علماء میں چلتا ہے، تو شیاطین عام لوگوں سے زیادہ حضرات علماء پر محنت کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب بھی کرے جا کی نہیں، مولوی صاحب بھی نہیں کر سکتے، ایک مسلمان کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ مولانا تمہیں رکھے جا کی، فلاں کام کرے جا کی نہیں، فلاں کام صرف مولوی صاحب پابند نہیں ہے، ہر مسلمان جو قرآن کو مانتا ہے، جو حدیث کو مانتا ہے، وہ ہر مسلمان اس کا پابند ہے کہ وہ نہ کرے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، صاحب دل آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ ہم سب کو صاحب دل بنائے، کم از کم آخری درجہ موت سے پہلے صاحب دل لوگوں کی مجلسوں میں جانا نصیب فرمائے۔ ایک دنیا ہے، عجیب سی دنیا۔ بہرحال ایک لمبا عنوان ہے صاحب دل کا، اگر میں وہاں چلا گیا تو اپنا عنوان چھوڑ دوں گا۔
تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ صاحب دل آدمی تھے. ان کے دور میں ایک عورت تھی جن کا نام رابعہ بصریہ. کیا نام؟ رابعہ بصریہ. ذہن میں رکھنا، بہت بڑی خاتون، بہت بڑی اللہ والی، بہت بڑی فقیہ، اور اس کے علاوہ خاتون بھی صاحب دل، اللہ والی. انتقال کے بعد کسی نے حضرت رابعہ بصریہ کو خواب میں دیکھا. کیا بنا؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ میرے پاس فرشتے آئے تھے سوالات کے لیے. تو میں نے کہا کہ جاؤ، زمین کے اوپر میں خدا کو نہیں بھول سکتی تو زمین کے اندر آ کر خدا کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاؤ اللہ سے پوچھو کہ رابعہ بصریہ کون ہے. ایک مرتبہ کوئی ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا. اس دور میں مسائل معلوم کرنے کے لیے حضرات علماء کے پیچھے پھرا کرتے تھے لوگ. آج پوچھنے شرم آتی ہے. ہمارے علاقے میں ابھی آج جمعہ کے موقع پر اعلانات کروائے گئے ہیں. کیا اعلان؟ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا. ہر پیر کو عشاء کے بعد نماز کی عملی مشق ہوگی ہمارے علاقے میں، ہمارے مدرسے میں. کیوں؟ دیکھا یہ گیا کہ ماشاءاللہ ایک تو 100 میں 10% لوگ نماز کو آ رہے ہیں برابر. ان 10% لوگوں میں بھی قیام کی نماز نہیں ہو رہی ہے. کیسا حضرت؟ بیکار میں کھانستے ہیں. کئی افراد کو دیکھا گیا نماز میں رکعت بننے کے بعد ڈکار لیتے ہیں. کیا بھی کھا کو نہیں رہتا، بریانی کھا لے کو آگا تو کیا رے بابا ہونے جاتا ہے، او ڈکار لیتا ہے. اس کے علاوہ یہ داڑھی میں انگلیاں ڈال کو خلال کرتے رہتا ہے. ایک صاحب کو دیکھا داڑھی لے کو منہ میں ٹھوس لے رہی نماز میں. مسائل ہیں. حضرات علماء نے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے بے حیائی نہ ہو، جھپا سیدھا کرو. بعض لوگوں کو دیکھا گیا آئرن بچانے کے واسطے 2 ہاتھوں سے بھی جھپا سیدھا کر رہی، نماز ہی نہیں ہوتی. بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ 2 ہاتھوں سے جھبے کو سیدھا کرنے سے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال نماز کی حالت میں عمل کثیر ہے. بعض نوجوانوں کو دیکھا گیا، ذرا موٹے ڈھاٹے نوجوان، ٹائٹ پینٹ پہننے کو آتے ہیں. سجدے میں گئے تو پورا پکچر نظر آنا. ہو جائے گی نماز. نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ سطر کا ڈھانپا جائے. کسی آدمی کا سطر کھل جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. چلو اس کی نہیں ہوئی تو پرواہ نہیں، پیچھے والے کی نماز نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اس کی شرمگاہ کو اس کی نگاہ پڑنے کو ہے. سجدے میں گئے، ایک ٹانگ اٹھانا مکروہ ہے، حرام کے قریب کا مکروہ. 2 ٹانگاں بھی اٹھا دلے تو نماز نہیں ہوتی. آٹو چلانا سیکھتے ہیں، گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، ٹریکٹر چلانا سیکھتے ہیں، لاری چلانا سیکھتے ہیں، کار چلانا سیکھتے ہیں، لیکن مسلمان نماز پڑھنا نہیں سیکھتے. مردوں کو دفنانا جا کر قبرستان میں دیکھا جائے تو ہر کوئی مفتی ہوتا ہے. 2 جگہ میں سامنے نہیں جاتا. منجے کون تبھی کھڑا کرے تو میں بول ڈالتا ہوں میرے علاوہ کون بھی منہ نہیں کھولنا. اختلافی مسائل میں ٹھیک ہے میں منہ کو کیا کر لیتا ہوں، زب ڈال لیتا ہوں، لیکن جو سری حرام چیز، جو سری بدعات چیز ہوتی ہے میری منہ کی زب کھل جاتی ہے.
میت کو دفنانے کا طریقہ کیا، نہلانے کا طریقہ نہیں معلوم، لیکن میت کو دفناتے وقت ماشاءاللہ مولوی صاحب پیچھے کھڑکو رہتے سے، باقی کے پورے مفتیاں بولتے رہتی، امام صاحب کہیں پیچھے کھڑکو ہی دفنا رہی، ان سے کون سا پورے مفتیاں مل کو دفنا رہی۔ مردے کو اندر اتارنا، میت کو اندر اتار، ہر کوئی بول رہا ہے نہیں صاحب گردن ادھر پھرو، گردن ادھر پھرو، کان سے پڑھ پائے جی تمہیں ایک دن بھی مدرسہ دیکھے نہیں۔ نکاح کا دفتر ہے، ہر کوئی بولنے والا ہے، نامحرموں کو لڑکی کو ایجاب و قبول کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جائز ہے۔ وکیل کس کو بنانا؟ محرم کو بنانا۔ ہمیں کسے بناتے ہیں؟ بازو والے گھر والے کی، ادھر والے کی، ادھر والے کی، نہیں تو رشتہ داروں میں بنائے تو بھی انہیں دور کا رشتہ دار رہتا۔ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ یہ سب سیکھنے کے مسائل۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا مسائل کے پوچھنے کے لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے گھر کے پاس گئی، پوچھنا مسائل جو نہیں سمجھ میں آتا۔ گزشتہ جمعہ بھی بولیا، پیوستہ جمعہ بھی بولیا، پیچھے بیٹھ کر رہتا ہوں، یہ بازو کی جو روم ہے، پہلے مؤذن صاحب تھے، اس روم میں باقاعدہ کون بھی مستورات اس میں نہیں رہتے، بلا جھجک آ کر انشاءاللہ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ جو مسائل معلوم ہوں گے بتا دیا جائے گا، جو مسائل معلوم نہیں ہے وقت لے کر فون نمبر دے کر انشاءاللہ بعد میں بتایا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، حضرات علماء تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، معلوم نہیں بولنا بھی آدھا علم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، نہیں معلوم ہے تو وقت لیا جائے گا، اگلا جمعہ بتایا جائے گا، یا فون کر کر معلوم کر لیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک مسئلہ معلوم کرنے گھر کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھتی کہ دروازے کو کھٹکھٹایا، کون؟ کہا کہ میں رابعہ بصریہ ہوں، کیا چاہیے؟ اندر سے آواز آئی، رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ میں حسن بصری سے کچھ مسائل سیکھنا چاہتی ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں، گزارش ہے کہ حضرت حسن بصری کو اطلاع دے دیں۔ اندر سے آواز آئی، حضرت حسن بصری آج صبح میں نکل کر سمندر کی طرف گئے ہیں، جہاں پر حضرت حسن بصری نے عبادت کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نکل چکی سمندر کی طرف، جا کر دور سے دیکھتی کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سمندر پر جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کس پر؟ پانی پر۔ ہو سکتا کیا حضرت عیسیٰ؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ 3 افراد ایسا کام کر سکتے ہیں جو کام اللہ کی عادت کے علاوہ ہے۔ حضرات انبیاء، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، شق صدر ہونا، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ انگلی سے پانی کا نکلنا، عصا مارا اندر سے چشموں کا نکلنا، عصا مارا راستے کھل جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی عادت میں شامل نہیں ہے، لیکن اللہ نے دیا ہے۔ اگر انبیاء سے صادر ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ کیا بولتے؟ معجزہ۔ اگر اولیاء اللہ سے صادر ہو اسے بولتے ہیں کرامت۔ اگر کسی پوجاری سے یا بے ایمان سے یا گنہگار سے یا فاسق سے یا فاجر سے ایسی خرق عادت کام ہو جائے تو اسے کہتے ہیں استدراج۔ پریشان ہو جانا نہیں، نارل پھوڑتے ہی اندر سے پانی نکل گا، پریشان ہو جانا نہیں، لال پانی نکل گا نا، اللہ اماں ہمارے کون کی کرا دلے، انجیکشن لے کو اندر لال پانی چھوڑے رہتا انہیں۔
समझ में आई बात? इंजेक्शन लेको अंदर लाल पानी छोड़ को रहता उन्हें, एक 10 नारला रख को रहता है इंजेक्शन में पानी छोड़ को। तुम्हारे हाथ से तुम्हारा नारल ले ले का साहब तुम्हें ले ले का को देते ही क्या तुम्हें झांक ले को रहती, उन्हें उश कर को फूके आचनी की क्या करता, नीचे का नारल उठा किसका नारल रख डालता, जोर से मारता, क्या कि बोल को जोर से नीचे मारते ही अंदर से क्या निकल गा, लाल पानी निकल गा। अल्लाह मंजे कौन की करा दले, कौन भी करे नहीं, आमिल सब कर डाली सो, इंजेक्शन में पानी छोड़ डाली सो। समझ में आई बात? कौन भी कराता नहीं, कराना बोले तो ऐसे 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 परेशानियों से कराना पड़ता है। जो आदमी कराता है अपना पेशाब खुद पीना पड़ता है, अपना पाखाना खुद खाना पड़ता है। ये कामिल साहब ने यहां तक फरमाया, मौलाना गंदा अमल, जादू वाला अमल कराने के वास्ते बैतुल खला के नीचे कुरान को गाड़ना पड़ता है। वत्ता आसान नहीं है जादू कराना। कौन की करा दले, कौन की करा दले, कौन भी कराई नहीं रे बाबा। 4 आदमियों के नजरा लगे तो ये कामिल साहब ने फरमाया कि वो नजरान जाको जादू का असर ले लेती गते। सुबह को उठना, औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, 3 मर्तबा। जो मर्द या औरत अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर 3-3 मर्तबा पढ़कर फूंक लेता है, खुदा वहदहु ला शरीक की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर और आपकी जुबान पर पूरा यकीन रखकर कह रहा हूं, उसे कभी कोई जादू का असर नहीं होता। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए रास्ते से गुजरो, गाने गाते हुए नहीं। नौजवानों से खास कर गुजारिश, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए गुजरो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। क्या है उसके बाद? वला यऊदुहु, जागरी मालूम माशाअल्लाह, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इंशाअल्लाह कभी तफसीर करूंगा इसकी। 1 जुम्मा, 2 जुम्मे, 3 जुम्मे नहीं लगते किसे? आयतुल कुर्सी को बोलने। कम से कम 7 या 8 जुम्मा की ज़रूरत है मेरे इल्म के हिसाब से। अब भी बड़े मौली साहब रहे तो उन्होंने कितने दिन लेती वो अलग बात। समझ में आई बात? 7 या 8 जुमे लगते हैं आयतुल कुर्सी को बयान करने। जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह की राह में अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर निकलता है, अल्लाह ताला उसे बरकतें अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे हर शर से महफूज रखते हैं, अल्लाह ताला जालिम बादशाह से उसे महफूज रखते हैं। अभी करीब में दुआए अनस बिन मालिक भी यहाँ पर फरोख्त हुई। उसका जो विर्द कर कर बाहर निकलता है, कभी उसे कोई बादशाह तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। फुलां पार्टी और फुलां पार्टी और फुलां वजीर आजम और फुलां वजीर आला, खुदा वहदहु ला शरीक की कसम, इन लोगों का हमारे सर पर मुसल्लत होना ये अल्लाह की मर्जी से है, हमारे ओटों से नहीं है। तो बहरहाल एक लंबा उन्वान कांकी चले जा रहा हूं। तो नारालान से क्या नहीं करना? डरना नहीं। लीम्बुआन से डरना नहीं। वो कौन सी दुआ? औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति। किसी को होना, इमाम साहब को पूछो। हर मदरसे में जितने भी चल रही, मेरे इल्म के हिसाब से मुझे जितना मालूम है, हर मदरसे में सुबह को फजर के बाद, शाम को मगरिब के बाद इस दुआ का विर्द होता है। इसलिए कि
بچے مدرسے میں ہوتے ہیں تو بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، بچوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مدرسہ اگر بڑا ہوگا، سانپ وغیرہ کا ٹینشن، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دارالعلوم سبیل الرشاد میں کہ سانپ بازو سے گزرا لیکن بچے کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ میرے اوپر سے یتا موٹا نارل گریا سبیل الرشاد میں، کتنا موٹا، انہیں گر کو وتی دور گئے کے بعد معلوم ہوا میں نے نارل پو اور ایک نارل گریا کر گو، میرے نارل پو اور ایک نارل گریا ہے، لیکن میرا نارل کیا بھی ہوا نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہر مدرسے میں بچوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، ضرور پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کیجئے۔ جادو کا اثر تو اثر مغرب بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت حسن بصری کے پاس گئے اور جا کر دیکھا حسن بصری کہاں ہیں، جانی ماس کام بچھا کو ہی سمندر کے پانی کے اوپر بچھا کو نماز پڑھ لے کو ہی۔ رابعہ بصری، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر حضرت رابعہ بصری ابھی سوچے بڑا گھمنڈ آ گیا ہے ان کو، ان کا گھمنڈ توڑنا۔ اللہ والے ہوتے ہیں، کبھی بھی دل کے اندر کبھی عہدے کو لے کر، مال کو لے کر، اپنے علم کو لے کر گھمنڈ نہ آئے، میں بڑا اس سے بڑا۔ اور جو آدمی عہدے دار ہوتا ہے، جس کا عہدہ جتنا بڑا انہیں وتا بڑا ذمہ دار۔ میں ایک معمولی آدمی، کما کو گھر چلا کو زندگی گزارنے والا، اللہ مجھ سے میرے ماتحتوں کے سلسلے میں سوال کرے گا۔ لیکن کوئی ایک عہدے دار ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، گورنر ہے یا کونسلر ہے۔ ہمارے علاقے میں گورنر کا تو معلوم نہیں ہوتا، ہمارے علاقے میں کونسلر ہے، ایم ایل اے ہے، ایم ایل اے کے ماتحت پورا ڈسٹرکٹ آتا ہے، پورے ڈسٹرکٹ کے سلسلے میں ایم ایل اے کو سوال ہوگا۔ کونسلر، ایک وارڈ کا کونسلر آتا ہے، پورے وارڈ کے سلسلے میں کونسلر سے سوال کیا جائے گا۔ صرف بیوی بچے وغیرہ کا سوال نہیں ہوگا، پورے وارڈ کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ اگر آسانی سے سمجھا جائے، مسجد کا ذمہ دار ہے، صدر ہے، سیکریٹری ہے، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ میں صدر ہوں، میں سیکریٹری ہوں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، مسجد کے ماتحت جتنی بیوائیں بھوکی ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب کو کھڑا کر کو پوچھیں گے، مسجد کا تم نہ ذمہ دار بنے تھے، تمہاری مسجد کے ماتحت آنے والے گھروں کے اندر بیوائیں بہت زیادہ پریشان تھی، بچے بھوکے تھے، پڑھائی سے دور بھاگ رہے تھے، اس لیے کہ ان بچوں کے پاس پڑھنے کے ذرائع موجود نہیں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذمہ دار قسم کا آدمی جواب دینا پڑتا ہے۔ آسان بوجھ نہیں ہے، بہت بڑا بوجھ۔ کیا؟ ذمہ داری لینا۔ میں ہوں، میرے مدرسے کے سلسلے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، میرے علاقے والے اگر مجھے عالم مانتے ہیں اور میں یہاں کا خطیب ہوں، آپ کے سلسلے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ فلاں آدمی غلط کر رہا تھا تو تم نے کیوں نہیں روکا؟ بات چونکہ آ گئی تو اور ذرا آگے کی بات بھی بولتا ہوں۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو ذمہ داری نہیں لے سکتا، صلاحیت نہیں ہے، اسے بہتر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ماتحت چلتا رہے۔ میری صلاحیت نہیں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہر مسلمان کے اندر وہ کیا بولتے ہیں، عہدہ لینے کا شوق، ہر آدمی عہدہ لینے کے شوق میں مبتلا ہے۔ منجے بڑا ماننا، انہیں مرد مانا رہا جورو کے بارے، انہیں کیا منجے بولتی سو، بولتے نہیں بولتے،
اگر بیوی مرد کی غلطی بتائے احسان ہے بیوی کا، اور بیوی کو مرد اگر غلطی بتائے مرد کا احسان ہے بیوی پر۔ اور جو آدمی ذمہ داری لینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ذمہ داری نہ لیتا ہو تب بھی اللہ کے پاس پکڑا جائے گا۔ جب ذمہ دار قسم کا آدمی ذمہ داری نہیں لیتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے سوال کریں گے، تو تیرے پاس صلاحیت تھی تو نے نہیں لی، اس لیے کیا بولتے اسے، کمزور آدمی نے، بے صلاحیت آدمی نے اس ذمہ داری کو سنبھال کر پورے حالات کو خراب کر دیا۔ 1400 سال کتنے سال ہوئے ہمارا ہندوستان آزاد ہو کر؟ 70 پہ 5 سال۔ 2014 میں چچا بیٹھے، 2014 سے پہلے جتنے چیزاں کوڑیوں کے داموں میں ملتے تھے اب وہ کروڑوں کے داموں میں مل رہی۔ 350 روپے کا سلنڈر 1100 روپے ہو گیا ہے۔ نکمے کے ہاتھ میں حکومت دیے تو یہ چھوٹا سا دال دانے 25 روپے 20 روپے غریبوں کی غذا سمجھتے تھے، اب مالداران بھی دال لے کو کھانے فخر سمجھ رہی۔ کیا کھائے سو معلوم ہے؟ دال لے کہ وہ نکمہ کے ہاتھ میں حکومت چلے گئی تو وہ چھوٹا سا حال۔ پیٹرول 30 پر 5 روپے 30 پر 7 روپے، منجے جب ہوشایا 50 پر 3 روپے تھا، آج کتنا ہے؟ 102 روپے 30 پو 6 پیسے۔ کیوں؟ بے صلاحیت آدمی کا تسلط حکومت کی کرسی پر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی صلاحیت والوں کو سوال کریں گے کہ پوری رعایا کو تیری صلاحیت کے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت رابعہ بصریہ پہنچی اور دیکھا کہاں ہیں؟ سمندر کے اوپر بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں کیا کر رہے؟ ہوا میں بچھا کو نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھو کیا مقام والی عورت تھی جس کا حکم ہواؤں پر چلتا تھا، اور ایسی پاک باز اور اتنی پیاری عورت، اتنی پیاری اللہ والی عورت ہے کہ جو ہوا پر بچھا کر جانماز نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سلام پھیرے، دیکھے تو پیچھے ہوا میں نماز پڑھ لے کوئی، کون نے؟ حضرت رابعہ بصریہ۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ حضرت حسن بصری اس وقت کیا بے پردہ دیکھے کیا، نہیں، ہمیں ہمارے ماحول کے حساب سے سوچتے سو، انہوں اللہ والے تھے، انہوں اللہ والے اپنے ماحول کے حساب سے کام کرتے سو۔ جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ ایک بالکل کالے برقعے میں لپیٹی ہوئی ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، حضرت حسن بصری کو معلوم ہو گیا یہ بصرہ کے اندر رابعہ بصریہ سے زیادہ صلاحیت رکھنے والی کوئی اور نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوگا میرا گھمنڈ توڑنے کے واسطے انہوں کیا کرے ہیں، سو رکعت بن کو ہیں، سو خاموش بیٹھ گئے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کی نماز ختم ہوئی، اس کے بعد حضرت حسن بصری سے فرمایا کہ حضرت حسن بصری کیا بات ہے، دل کے اندر گھمنڈ آ رہا ہے، جانماز پانی پر بچھا کر نماز پڑھ کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو، اگر تم پانی پر عبادت کرتے ہو تو کوئی کمال نہیں، اور میں ہواؤں میں عبادت کرتی ہوں تو کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ پانی میں مچھلیاں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، ہواؤں میں پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حسن بصری کا یہ مقام تھا۔ تو اس زمانے میں ایک عورت درس حدیث کے واسطے حضرت حسن بصری کے پاس آیا جایا کرتی، درمیان میں ایک اچھا رشتہ ہوا، نکاح ہوا، نکاح کے بعد ایک بیٹا ہوا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، یہاں تک اس بات روکی گئی تھی۔ تو وہ بیٹا جب باپ کی تربیت ٹھیک سے نہ ہو تو پھر بیٹا کیا ہو جاتا ہے؟ غلط راستے پر
نکل جاتا ہے۔ دو باتیں، کیا پکڑ کو خوب مارنا کیا بالکل منع کیا گیا، ہاں مختصر ایک مار دو مار، وہ بھی کلے پہ نہیں، ایسی جگہ پر جہاں پر بچے کو نشان نہ بیٹھے، نازک جگہ پر نہیں مارنا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم میں بہت ساری جگہیں عطا فرمائی، کن پٹی پہ نہیں مارنا، کلے پہ نہیں مارنا، کہاں مارنا؟ ذرا یہاں ڈوپر کے پاس یا کمر کے پاس کان تبھی ایک چھوٹا مار۔ قریب میں نے سنا کہ اماں نے غصے میں آ کر کن پٹی پر ایک مار مارا، بچہ وہیں دم توڑ گیا۔ اور تربیت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بچوں پر مسلط ہو جائے، ہرگز نہیں۔ بچوں کی صلاحیت کو سب سے پہلے ڈسکور کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، یہ میرا بچہ کون سی صلاحیت کا ہے۔ بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہوتا ہے بالکل کراؤڈ میں بہت زیادہ وہ رہتا ہے، وہ بچہ جہاں پر بیٹھتا ہے بچے آ کر اسے گھیر لیتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں معافی ضمیر کو اچھی طرح ادا کر سکتا ہے، اچھا پرفارمنس دے سکتا ہے، لیکن بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراؤڈ میں رہنا پسند نہیں کرتے، اکیلے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہے ذہن میں آ رہا ہے؟ بعض بچے مجمع میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، بعض بچے اکیلے میں رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا اکیلے میں رہنا کوئی کمزوری ہے کیا؟ نہیں، اکیلے میں رہنا بھی ایک صلاحیت ہے، کراؤڈ میں رہنا بھی ایک صلاحیت ہے۔ کیسا حضرت؟ وہ بھی صلاحیت یہ بھی صلاحیت، جو بچہ کراؤڈ میں کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، کراؤڈ میں جو ہے اپنے آپ کو ایک بہتر طاقتور محسوس کر سکتا ہے، وہ بچہ وقت کا لیڈر بن سکتا ہے، وہ بچہ وقت کا لیڈر بن سکتا ہے، وہ بچہ بولنے والا۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر میں جیسا تقریر کر سکتا ہوں ویسی تقریر سامنے والا ہر عالم نہیں کر سکتا، اور جیسا امام صاحب نماز پڑھا سکتی، جتنی پیاری آواز امام صاحب کی ویسی نماز میں نہیں پڑھا سکتا۔ صلاحیت ہے، جو بولنے والی صلاحیت ہے اس کو کہتے ہیں انگلش میں لنگوسٹک۔ کیا بولتے ہیں؟ لنگوسٹک، بولنے والا، لنگوسٹک انٹیلیجنسی والا بچہ بہترین انداز میں بول سکتا ہے۔ اور ایک صلاحیت ہے آواز میں لے ہے، خوبصورت آواز ہے، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بچہ جو ہے نعتیں پڑھ رہا، بہترین آواز میں نعت پڑھ رہا ہے، یہ بچے کی صلاحیت ہے۔ اور جو بچہ اکیلے میں رہنے کو پسند کرتا ہے اسے انٹرا پرسنل کہتے ہیں، اور جو بچہ کراؤڈ میں رہنے کو پسند کرتا ہے اسے انٹر پرسنل کہتے ہیں۔ جو کراؤڈ میں رہ سکتا ہے وہ بچہ بہت اچھا اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے، وہ بچہ بہترین لیڈر بن سکتا ہے، اور جو بچہ اکیلے میں رہنے کو پسند کرتا ہے وہ بچہ بہترین سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، وہ بچہ بہترین فقیہ بن سکتا ہے، وہ بچہ بہترین حکیم بن سکتا ہے، اس لیے کہ اکیلے میں رہ کر وہ ریسرچ کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ یہ بچوں کی صلاحیتیں ہیں، اور بھی کچھ صلاحیتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ مستقل صلاحیت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے باتیں لاؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کا باپ اگر بچوں کی طرف توجہ نہ دے تو بچہ پھر کیا ہوگا؟ غلط راستے پر نکل جائے گا۔ بچوں کے باپ کا ڈر، ماں کی ممتا کے ساتھ اس کی تربیت، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک بچے کو ولی بھی بنا سکتی ہیں، ایک بچے کو ننگا ناچنے والا بھی بنا سکتی ہیں۔ ابھی قریب میں ہر دل عزیز کیا کیا نہیں بولے، پولیٹیکل
لائن سے تعلق رکھنے والے ہر دل عزیز کون سے کی معلم الحجاج مولوی صاحبان کو حج کو بھیجنے والے، اور کیا کیا اور کیا کیا اور کدھر کیا اور کدھر کی، کیا دولت کی کمی تھی، بچے کو لے لگ جا کو کان ڈال ڈلے، فلم انڈسٹریز کی دنیا میں ڈال ڈلے۔ اب محرم کو بھی لپٹ رہا، غیر محرم کو بھی لپٹ رہا، اس کے ساتھ ڈانساں کر رہا، یہ تربیت نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو سب سے پہلے بچے کو ڈسکور کرنا، پہچاننا۔ تو حضرت حسن بصری کے دور میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب، ایک بات درمیان میں یاد آ گئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا، دنیا والے کہتے ہیں اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بچہ یتیم ہے جس کے ماں باپ نہ ہو، ٹھیک ہے، یا تو باپ نہ ہو یا تو ماں نہ ہو، اس بچے کو لوگ یتیم کہتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ اس بچے کو بھی میری نظر میں یتیم کہتا ہوں جس بچے کے ماں باپ تو ہوں لیکن ماں باپ کو بچے کی تربیت کرنے کا وقت نہ ہو۔ بچہ صبح کو اسکول کو جانے کے بعد ابا اٹھے، کام کو چلے گئے، رات میں بچہ سونے کے بعد گھر کو واپس آئے، بچے کی سوتی ہوئی، صبح کو اٹھ کو گئے تو بھی بچہ سو رہا تھا، رات میں گھر کو آئے تو بھی بچہ سو لے کر ہے۔ ایسے باپ کے بچے کو بھی یتیم کہا جاتا ہے۔ ارے دنیا کی دولت کماری کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ میں جو راستوں میں جا کر کماتا ہوں، بھٹکتا ہوں، لوگوں کی کڑوی کسیلی، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے، اور انہی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بابا رات کو آئے، فون میں دیکھ رہی، اماں بھی فون میں دیکھ رہی، بچہ کھیلنے کو ہے، وہ ایک واٹس اپ پر ایک میں جایا، اماں بھی فون میں ہے، بابا بھی فون میں ہے۔ وہ بچے کو سامنے بچہ کھیلنے کو ہے، ننھا سا چھوٹا سا بچہ کھیلنے کو ہے، اماں کی طرف بھی بابا کی طرف اس کی نگاہیں ہیں۔ وہ سائیڈ میں ایک کالم دیکھو لکھتی، معلوم ہے وہ فوٹو میں ایک کیا کی بولے جیسا ایک کالم دیکھو لکھتی، اس کے اندر لکھو تھے میں پیدا ہوا اس کی ڈاؤن لوڈ ہوا سو کر، میں پیدا ہوا سو کی ڈاؤن لوڈ ہوا سو کی۔ آج ماں باپ کے پاس بچوں کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہر کوئی ماں باپ فون پر لگے ہوئے ہیں، جو 40 45 50 سال کے ماں باپ ہیں وہ فونوں پر لگے ہوئے ہیں، اور بچے بھی ایسے ہو چکے کہ ماں باپ کو وقت بچے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بچے ماں باپ کی حق تلفی کر رہے ہیں اور ماں باپ بچوں کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اور معاشرہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری شادیوں میں دیکھو بچان کے بالاں دیکھو، بچان کے بالا ہی نہ انہوں ہمارے گھر کا ماحول دکھا ڈالتی، ہمارے گھر کا ماحول کتنے پانی میں اگر ایک مولانا فرما رہے تھے کہ ہمیں کتنے متقی پرہیزگار ہیں، کسے تبھی پوچھنا اللہ رسول کے بعد، اللہ کے بعد کسی کو پوچھنا تو وہ ہمارے فون سے پوچھنا، کہ وہ ہمارے فون کو معلوم ہمیں کتنے متقی اور پرہیزگار ہی کر رہے ہیں، ہمیں کیا کیا سرچ کرتی ہیں، اکیلے میں کیا دیکھتی ہیں، لوگوں میں کراؤڈ میں کیا دیکھتی ہیں، اکیلے میں جا کر فون کا کیا استعمال ہو رہا ہے، کراؤڈ میں جا کر لوگ فون کا کیا استعمال ہو رہا ہے، ماں باپ کے سامنے فون کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، باہر کے لوگوں کے سامنے فون کا استعمال کیسا ہو رہا ہے۔ میری حقیقت، میری حیثیت اگر کسی کو پوچھنا تو کسے پوچھنا؟ میرے ہاتھ میں یہ ہے، دیکھو انہیں نام عمل، اسے پوچھنا۔ وہ کیا بولتے اسے 3 یا 4 مہینوں تک ڈاٹا محفوظ ہو جاتا، کہتے میں جو سرچ کریا اس کا ڈاٹا 3 یا 4 مہینے تک کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ کا واسطہ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس مثال کو دے کر اگلے جمعہ انشاءاللہ اس واقعے کو بیان کروں گا، ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں۔ واقعے سے
واقعے سے یہی چاہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ تعلیمات ہمیں ملیں، برابر؟ واقعہ اصل نہیں ہے، واقعے سے حاصل ہونے والا سبق اصل ہے۔ اس جمعہ کہا جائے یا اگلے جمعہ کہا جائے، لیکن واقعہ واقعہ ہے، اس سے ملنے والے اسباق کو ہم لوگوں کو لینا چاہیے۔ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، 8 سال 10 سال، کتنے کے جی اٹھا سکتا انہیں؟ کتنے کے جی اٹھا سکتے؟ زیادہ سے زیادہ 1 کے جی، 2 کے جی، چلو 5 کے جی اٹھا لیتے۔ اگر میں لے جا کر بچے کے سر پر 25 کے جی کا بوجھ رکھوں تو بچے کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی اپنے 15 سال کے بچے کو یا 10 سال کے بچے کو گاڑی چلانے کے واسطے دیتا ہے؟ دیتا ہے؟ ذرا گردن یوں کی ہلاؤ، دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کیوں؟ بچہ نہ سمجھ ہے، گاڑی بہت فاسٹ چلائے گا اور لے جا کر کسی کو مارے گا، فلاں اور فلاں اور فلاں، ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ جب گاڑی چلانے پر گاڑی چلانے کے سلسلے میں بچے پر بھروسہ نہیں تو فون یوز کرنے کے سلسلے میں بچوں پر بھروسہ کیسے ہوا ماں باپ کو؟ 10 کے جی کا وزن ایک 8 سال کا بچہ نہیں سنبھال سکتا، اسی طریقے سے خدا وحدہ لا شریک کی قسم 25 سال کا نوجوان آئی فون کو نہیں سنبھال سکتا۔ آپ فون اٹھا کو بچہ، ابا ایس ایل سی میں پاس ہوا نہیں، تمہیں بولے تھے نہیں میں فون دلا دوں گھر کو۔ کتنی سال کی عمر میں ایس ایل سی؟ 15 سے 16 سال کی عمر ایس ایل سی۔ 15 سال کی عمر میں بچے کو فون دیے تو کیا کر سکتا انہیں؟ تمہیں سوچ لیو انہیں کتنی دور تک جا سکتا ہے، آپ سوچو۔ میرا تو ماننا یہ ہے کہ 25 سال کی عمر تک جب تک لڑکے کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اسے یہ فون نہ دیا، اینڈرائڈ فون نہ دیا جائے۔ اگر ہمارے بچوں کے پاس فون ہے تو بچوں کے فون کو چیک کیا جائے۔ اگر گھر کے اندر فون کا ماحول ہو چکا تو کم از کم باپ کے اوپر فرض ہے کہ فون کو چلانا سیکھے اور بیٹھ کر روزانہ فون کے ڈاٹا کو چیک کرے۔ اور اگر فون ہے تو اپنے بچوں کے فونوں میں وہ کیا بولتے ہیں اسے، انسٹاگرام ہرگز ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ فون ہے، فیس بک ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ فون ہے، ڈاٹا یوز کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ گوگل پر آپ جائیں گے، کیا نہیں ملتا گوگل پر؟ جہاں پر اچھی چیزیں ملتی ہیں وہاں پر حرام سے حرام، بد سے بدتر چیزیں بھی مل سکتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے 15 سال کے بچے کو کیا دیا؟ ماشاءاللہ فون دلا دی، اور ابھی 10 سال اس کے پاس باقی ہیں۔ 25 سال کی عمر میں بچہ شادی ہونا، کئی ایسے واقعات دیکھے گئے شادی کے بعد لڑکی نے کہا کہ یہ لڑکا نہیں نامرد ہے۔ بچے نے کیا کیا؟ فون کا غلط استعمال کیا، اور اس حالت پر پہنچنے کے لیے ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ وہ ماں باپ نہیں ہیں اپنے بچوں کے، وہ ماں باپ دشمن ہیں۔ تو یہ چند باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ ماں کا کیا کردار ہے بچوں کی تربیت میں، اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی جملہ سخت نظر آیا ہوگا، کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، تو اللہ کا واسطہ صرف اور صرف اصلاح کے لیے حالات کو سامنے رکھ کر دل جلتا ہے، اس لیے میں نے کہا کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں تھا۔ اگر دل دکھا ہے تو
معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ڈھنگ سے اللہ رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان ہے، اگلے جمعہ سے ذرا جلد آنے کی کوشش کریں۔ ایک جمعہ ایک دن ملتا ہے جس میں اچھی باتیں، رسول اللہ کی باتیں، اصلاحی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چاروں طرف گناہوں کی زندگی ہے، فتنوں کی زندگی ہے، پریشانیوں کی زندگی ہے۔ آپ گھر کو جائیں گے گناہ ہے، آپ باہر نکلیں گے گناہ ہے، آپ سوئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہر وقت گناہ والا ماحول ہے۔ جمعہ کے دن ایک موقع ایسا ملتا ہے جس موقع میں ہم لوگ اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں بھی تاخیر ہو تو پھر اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے میرے دوستو؟ اس لیے ذرا جمعہ کے دن جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں دوسرا اعلان ہے کہ مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔